اسلامی سال یا قمری سال اس کا دوسرا مہینہ سفر المظفر شریف جاری و ساری ہے، اور اس حوالے سے بنیادی طور پر جو ہمارا عقیدہ ہے، جو ہمارا بلیو ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہی ان سارے مہینوں کو پیدا فرمایا ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہر، کہ اللہ کے نزدیک ان مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں ایک سفر المظفر بھی ہے۔ اور یہ جو دوسرا مہینہ ہے، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے ساتھ بہت ساری فضیلتوں کو جوڑ رکھا ہے۔ اگر ہم قرآن و سنت کی تعلیمات کو دیکھیں اور تاریخی واقعات کو دیکھیں تو یہ بات ہمارے سامنے بالکل روشن اور عیان ہو جاتی ہے کہ اس مہینے کو بہت ساری فضیلتیں اور بہت ساری وہ نسبتیں حاصل ہیں کہ جو دوسرے مہینوں کو نہیں ہیں۔ لیکن یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے متعلق ابتدائے اسلام سے لے کر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج تک بھی، بلکہ ابتدائی دور میں دیکھا جائے تو دور جاہلیت میں، زمانہ جاہلیت میں، تو لوگ اس مہینے کو منحوس معاذ اللہ سمجھتے تھے۔ بہت سارے نیک کام، بہت سارے اچھے ارادے، بہت سارے نیک مقاصد وہ صرف اسی لیے توڑ دیے جاتے یا اس لیے موقوف کر دیے جاتے۔ وجہ کیا تھی کہ جناب سفر کا مہینہ چل رہا ہے، لہٰذا ہم اس کام کو اگلے مہینے میں یا آگے کچھ دیر بعد کر لیں گے، لہٰذا ابھی ان دنوں میں ہم نے نہیں کرنا۔ اور بھی بہت ساری جو توہمات ہیں، جو لغویات ہیں، جو ایسے ہی ہمارے ذہنوں میں وسوسے ہیں، وہ آج تک رائج ہیں۔ بلکہ اصل میں یہ بنیاد کہاں سے ہے؟ دور جاہلیت کی۔ اور دوسرے لفظوں میں کہیں تو یہ مشرکوں کا کام ہوا کرتا تھا کہ وہ اس مہینے کو منحوس یعنی نحوست زدہ سمجھتے تھے، اور بہت سارے نیک کام اس مہینے میں چھوڑ دیے جاتے تھے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہی نظریہ، یہی پوائنٹ آف ویو، یہی وہ مقصد اور یہی وہ سوچ آج تک نسل در نسل آج تک چلی آ رہی ہے، اور مسلمانوں میں بھی یہ راسخ ہو چکی ہے۔ حالانکہ سمجھنے کی ضرورت تو یہ ہے کہ ہم اس مہینے کو معاذ اللہ منحوس کیوں کہیں؟ صرف اس لیے کہ ایک تاریخی واقعے کے پیش نظر کہا یہ جاتا ہے کہ اس وجہ سے ہم اس کو منحوس سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مرض الوفات لاحق ہوا تھا، لہٰذا یہ مہینہ منحوس ہے۔ یعنی مین یہ ریزن سامنے رکھا جاتا ہے، یہ مین مقصد سامنے رکھا جاتا ہے، یہ وجہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے آئیے میں آپ کو اللہ رب العزت کا پیغام، اللہ رب العزت کا قرآن سناتا ہوں کہ اصل بنیاد کیا ہے، ہمارے کنسپٹ کیا ہے، ہمارے نظریات کیا ہیں، ہماری سوچیں کیا ہیں، اور حقیقت کیا ہے جس کی طرف اللہ رب العزت نے توجہ دلائی ہے۔ وہی میں نے آپ کے سامنے وہ خطبے میں آیت مبارکہ پڑھی ہے، جو کہ پارہ نمبر 27 ہے، سورہ حدید، اور آیت نمبر 22۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ فرمایا جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے، جو بھی آفت آتی ہے، جو بھی بلا تم سمجھتے ہو کہ اتر رہی ہے، فرمایا اس کا تعلق کسی مہینے کے ساتھ نہیں ہے، یا اس کا تعلق ایسا نہیں کہ ان دنوں میں ایسا ہوا تھا لہٰذا یہ ایسے ہو رہا ہے۔ فرمایا نہیں، یہ یاد رکھ لو۔ فرمایا تم کہتے ہو کہ یہ مہینہ آ جائے تو یہ مصیبت آ جاتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو ان مصیبتوں کو، جو پریشانیاں آتی ہیں، جو آفتیں اور جو بلائیں آتی ہیں، ان کو ان بلاؤں کے بھی پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ یعنی یہ تو تقدیر کا معاملہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں ان بلاؤں کو، ان مصیبتوں اور پریشانیوں کو بھی پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ان کو لکھ رکھا ہے۔ اور آگے پھر فرمایا ان ذالک علی اللہ یسیر، ان کو پیدا کرنے سے بھی پہلے لوح محفوظ پر لکھ دینا، فرمایا علی کل شیء قدیر ہے،
اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، کسی چیز کو پیدا کرنے سے پہلے اس کے معاملات کو وہاں پر لکھنے اس کے لیے آسان ہے۔ تو یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس کی وجہ سے یہ سارا جھوٹ کا پلندہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ صرف ہمارے توہمات ہیں، ہمارے محض غلط خیال ہیں، ہمارے یہ وسوسے ہیں کہ ہم کسی چیز کی طرف منسوب کر کے کہہ دیں جناب یہ اس کی وجہ سے آفت آ رہی ہے، اس کی وجہ سے بلا آ رہی ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن کے حوالے سے پوائنٹ آف ویو ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ریالٹی کیا ہے اور دور جاہلیت کی جو رسم و رواج ہیں وہ ہمارے ذہنوں کے اندر کس طرح پیوست ہو چکے ہیں، جن کو نکالنے کی اشد ضرورت ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بھی اسی عقیدے کو، یہ جو باطل عقیدہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکا ہے، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو صاف اور واضح الفاظ کے اندر بالکل رد کر دیا اور اس کی نفی کر دی۔ بلکہ بخاری شریف کی روایت ہے اور روایت نمبر 5757 ہے، یعنی 57 نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، فرمایا یاد رکھ لو نہ تو ایک بیماری دوسرے کو لگ سکتی ہے، فرمایا نہ ہی یہ جو کسی چیز کو منحوس سمجھ کر کے تم کام کرنا چھوڑ دیتے ہو نہ ہی اس کی کوئی اصل ہے، ولا حامۃ، اور نہ ہی یہ جو تم خاص قسم کے پرندے کی طرف بات منسوب کر کے کہہ دیتے ہو، فرمایا اس کا بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اصل کے ساتھ اس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور ولا سفرہ، فرمایا سفر کے مہینے کو جو لوگ منحوس سمجھ کر کے بہت سارے نیک کام چھوڑ دیتے ہیں، فرمایا اس کی بھی کوئی اصل اور حقیقت نہیں ہے۔ یہ بخاری شریف کا واضح فرمان، قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، سرکار کا فرمان بھی آ گیا۔ اب یہ عدوہ کیا ہے، میں ان الفاظ کی مختصراً وضاحت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ، عدوہ کیا ہے؟ عدوہ عربی میں کہتے ہیں ایک بندہ بیمار ہے اور اس کی بیماری کا دوسرے کے اندر فارورڈ ہو جانا، مل جانا، اس کے ساتھ اس کو لاحق ہو جانا، یہ کنسپٹ رکھنا، سرکار نے اس کی نفی فرما دی ہے۔ فرمایا کہ یاد رکھو عدوہ کا مطلب یہ ہے کہ جب تک میرا رب نہ چاہے کسی کو کوئی بیماری کسی سے نہیں لگ سکتی۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہے اور فرمایا اس کا ہاتھ بھی پکڑ کے بیٹھ جائے، اس کے ساتھ جڑ کر کے بیٹھا رہے، لیکن میرا رب نہ چاہے تو کسی کو کوئی بیماری نہیں لگ سکتی۔ لیکن اگر کسی کو بیماری لگنی ہو، رب کی مشیت اور رب کا حکم ہو اور وہ اس بیمار سے میلوں میل دور چلا جائے پھر بھی اس کو بیماری لگ جائے گی۔ یہ وہ عقیدہ ہے، اور صرف میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ یہ قرآن ہے۔ 28واں پارہ سورۃ تغابن آیت نمبر 11، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کسی کو بھی کوئی مصیبت آتی ہے، آفت آتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو فرمایا یاد رکھے وہ اللہ کے حکم سے ہی آتی ہے۔ تو جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا کسی کو بھی بیماری فارورڈ ہو کے دوسرے کو نہیں لگ سکتی۔ یہ وہ نظریہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ کے اندر لوگوں کو پیغام بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق تمہارا عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ جب تک ہمارا رب نہ چاہے تو یہ پریشانی ہمیں لگ ہی نہیں سکتی۔ پہلا بیان رب تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرما دیا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ ولا طیرۃ، طیرہ کہتے ہیں بدشگونی لینے کو، یعنی کسی بات کو اپنے ذہن کے اندر ہی کو وسوسہ پیدا کر لینا، وہ کہہ لینا۔ جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم گھر سے نکلے اور اگر رستے میں کالی بلی سامنے آ جائے نا تو وہ کہتے ہیں جی سفر واپس ختم کر دو، گھر چلے جاؤ، کیونکہ کالی بلی ہمارے سامنے آ گئی ہے، آج کوئی نہ کوئی نقصان ہو جائے گا۔ یہ وہ باطل نظریات ہیں، یہ اصل میں کیا تھا؟ زمانہ جاہلیت کی رسم و رواج ہے جن کو افسوس کے ساتھ آج مسلمانوں نے بھی اپنا رکھا ہے۔ اسی چیز کو دور کرنے کے لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ یہ ٹاپک ضروری ہے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے، ان کو بتلایا جائے کہ زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج کیا ہے اور اسلامی تعلیمات کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کیا ہیں۔ تو یہ سنیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو یہ توہمات جو پیدا ہوتے ہیں یا کسی کی بدشگونی لی جاتی ہے اس کی وجہ سے وہ کام روک دیتے ہو، فرمایا اس وجہ سے بھی کوئی اس کا اثر نہیں پڑتا۔ اور آگے پھر فرمایا ولا حامۃ،
اب ہوتا یہ ہے ہاما عربی میں الو لفظ جو پرندہ نا الو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی جناب یہ اگر الو کوئی بندہ دیکھ لیتا ہے نا تو وہ کام بھی اپنا روک دے، یعنی کسی کے گھر میں آ کر بیٹھ جائے یا کسی کو وہ دیکھ لے، صبح دیکھ لے یا شام کو دیکھ لے، تو نظریہ یہ رکھتے ہیں کہ جناب یہ الو ہمیں نظر آ گیا ہے، لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج کوئی نہ کوئی مصیبت اترنے والی ہے۔ یعنی اس طرح کے فضول کام ہمارے ذہنوں میں آ جاتے ہیں، تو سرکار نے فرمایا کہ اس کی بھی کوئی حقیقت اور ریالٹی نہیں ہے، بلکہ ایک نظریہ تو یہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے نا، قبر میں جاتا ہے، چند دنوں کے بعد جب اس کی باڈی سے جو جسم سے جو ہوتا ہے نا جسم ختم ہو جاتا ہے اور ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہی ہڈیاں جو ہیں اس کی روح کو اٹھا کر کے پھر وہ الو پرندہ بن جاتا ہے، اور الو پرندہ جب اڑتا ہے نا تو وہ آواز دیتا ہے اس کو نہیں۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی بندہ قتل کر دیا گیا اور اس مقتول کا ابھی تک قاتل نہیں ملا یا اس کا قصاص نہیں لیا گیا، تو کہتے ہیں جب یہ الو کی آواز سنتے ہیں نا تو اصل میں یہ اس مقتول کے حق میں باز بلند کر رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ جو میت ہے، جو مقتول ہے، اس کے قاتل کا ابھی تک تم نے حساب کیوں نہیں لیا، لہٰذا میں الو جانور پیاسا ہوں، میں پرندہ پیاسا ہوں، مجھے اس قاتل کا خون چاہیے۔ یہ اس طرح کے نظریات، یہ بھی زمانہ جاہلیت کہاں تک تصور چلے جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی نفی فرما دی، فرمایا یہ بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا ولا سفر، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا اور کہنا جناب کہ اس میں معاذ اللہ بلائیں اترتی ہیں، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ جو ریالٹی ہے وہ کیا ہے، یہ مصیبت، یہ آفت، یہ پریشانی آتی کب ہے، کیا سبب اس کا بنتا ہے، کیا ریزن ہے، وہ کون سی وجوہات ہے کہ جن کی وجہ سے یہ آفتیں آتی ہیں، جن کی وجہ سے یہ مصیبتیں آتی ہیں، وہ وجہ کیا ہے۔ ہم خام خواہ سفر کے مہینے کو کیوں جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، تو اس کا جواب بھی سن لیجئے، اللہ رب العزت نے خود اس کا جواب عطا فرمایا ہے۔ لیکن کتنا انسان خود غرض ہے کہ کام اگر خود کے برے ہیں تو اس کی نسبت دوسرے کی طرف کر دیتا ہے کہ نہیں فلاں بندہ برا ہے، یا اکثر ایسے ہوتا ہے نا، صبح جب گھر سے نکلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یار آج اس کا منہ دیکھ لیا ہے، آج پتہ نہیں دن کیسے اچھا گزرے گا، جی آج میں نے فلاں بندے کا منہ دیکھ لیا تھا اس لیے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یہ جو باطل نظریات ہیں ان کے متعلق اگر کتنا انسان خود غرض ہوتا ہے کہ کام اپنے برے ہوتے ہیں، کرتوت اپنے سامنے آ رہے ہوتے ہیں، ہم دوسرے کو الزام دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ کسی نے، انور صابری شاعر ہے، اس نے کہا تھا کہ جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، دنیا کی کہانی یاد رہی پر اپنا فسانہ بھول گئے۔ ہمیں اپنی یاد، ہم دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھانا بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں اغیار کا جادو چل بھی چکا، یعنی آج ہم جو زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج ہیں ان کا ایک جادو تھا جس کی شکنجے میں ہم آ چکے ہیں، آج ہم وہی کام جو وہ کیا کرتے تھے، شرکیہ کام کیا کرتے تھے، اسی طرح کے رسم و رواج میں مسلمانوں بھی رائج ہو چکے ہیں، اور نہ سفر میں نہ محرم میں کوئی شادی کی تقریب نہیں، کوئی خوشی کا کام نہیں۔ کیا وجہ جی؟ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، لہٰذا یہ نحوست ہے اس میں معاذ اللہ۔ تو یاد رکھیں اغیار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی گئے۔ انور صابری کہتا ہے اغیار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی گئے، دنیا کو جگانا یاد رہا پر اپنے آپ کو جگانا بھول گئے۔ یعنی ہمیں اپنا بھولا پڑا ہے، ہم کسی کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہوتے ہیں، تو اس کی طرف اللہ رب العزت نے خود جو ہے وہ توجہ دلائی ہے، فرمایا کہ جب بھی تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کا اصل سبب کیا ہوتا ہے، اصل وجہ کیا ہوتی ہے، وہ سن لیجئے۔ پارہ نمبر 25 ہے سورہ شورى اور آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے مہینوں کو منحوس کہنے والوں اور لوگوں کو منحوس کہنے والوں اور کالی بلی کے بارے میں مختلف نظریات رکھنے والوں، سنو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، فرمایا جو تمہیں پوری پریشانی آتی ہے، جو مصیبت پہنچتی ہے، جو آفت آتی ہے، فرمایا یہ کسی سفر مہینے کی وجہ سے نہیں آتی، کسی انسان کا چہرہ صبح سے دیکھ لینے سے نہیں آتی، کسی کالی بلی وغیرہ کو دیکھ لینے سے نہیں آتی، بلکہ فرمایا فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں تو تب آتی ہیں جب تمہارا کردار غلط ہو جاتا ہے۔
جب تمہارے کرتوت گندے ہو جاتے ہیں تو انہی کا کیا کرتا اور ڈرتا تمہارے سامنے آ جاتا ہے. یہ اللہ کا فرمان ہے. اور یہ وہ مین سبب ہے جس کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے. ہم کہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں صبح صبح کس کا منہ دیکھ لیا تھا. ہم کہتے ہیں کہ جناب وہ کالی بلی میرے آگے سے گزر گئی تھی اس لیے ایسے ہو گیا. تو یہ ساری توہمات، یہ سارے وہ جو وسوسے ہیں ان کو اپنے دماغ سے نکالنا ہوگا اور اصل اسلامی تعلیمات کی طرف اپنے آپ کو لانا ہوگا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ کب مصیبتیں آئی جی؟ جب بندہ اللہ کا نافرمان بندہ بن جاتا ہے. لیکن اس کو اپوزٹ، اس کے برعکس، جب بندہ اللہ تعالیٰ کا مطیع، عبادت گزار، اس کی اطاعت میں زندگی بسر کرنے والا ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کیسے نوازتا ہے؟ فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت نمبر 8716، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر زندگی بسر کرتا ہے، اللہ کی اطاعت میں چل رہا ہوتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اللہ نے مجھے یہ فرمایا ہے، فرمایا اپنی امت کو یہ پیغام دے دو کہ جب کوئی بندہ رب کی اطاعت میں زندگی بسر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ رات کو اس کو ایسی بارش عطا فرمائے گا جو اس کے لیے نفع مند ہوگی. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دن کو سورج کی روشنی بھی عطا فرمائے گا. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے تک کڑک کی آواز تک نہیں سنائی دینے دے گا. کیا مطلب؟ اس کا یہ اشارہ ہے. مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان نہیں بنے گا بلکہ اللہ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی بسر کرے گا تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا دن بھی خوشحال بنا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی رات میں بھی برکتیں ڈال دے گا، اور اللہ تعالیٰ یہ جو کڑک والا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانی سے بھی اس کو محفوظ فرما لے گا. یہ وہ اصل ریالٹی ہے. ہم اگر خود اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے تو کسی قسم کے مہینے کی طرف بھی ہمیں وسوسے کا سمجھنے کی کوئی لوڑ نہیں ہے. نہ ہی کسی مہینے کو منحوس سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی بندے کو منحوس سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی جانور کو، نہ ہی کسی پرندے کو منحوس سمجھنے کی ضرورت ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے آپ کو لے آئیں گے، یہ وہ مین حقیقت ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہ فرمان آپ نے سن لیا، اور یاد رکھو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بادشاہونی ہے نا، لوگوں کے بارے میں غلط نظریات رکھ لینا یا مہینے کے بارے میں غلط نظریات رکھ لینا. اور بادشاہونی کے متعلق جب آپ نے یہ بھی جان لیا کہ یہ مصیبتیں جو ہے وہ ان لوگوں کی وجہ سے نہیں آتی، وہ مہینے کی وجہ سے بھی نہیں آتی، کسی جانور کی وجہ سے بھی، پرندے کی وجہ سے بھی نہیں آتی. اصل مقصد کیا ہے کہ جب بندہ نافرمان ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی ویسے تنگ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جب بندہ میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے تو فرمایا میں اس کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں، اس کا ذریعہ معاش بھی تنگ کر دیتا ہوں، اس کی زندگی کو بھی اجیرن کر دیتا ہوں. کیوں؟ جو میں نے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا جب اس نے وہ مقصد ہی پورا نہیں کیا تو اس کی ضروریات کیسے پوری ہوگی؟ تو جب ہمارے سامنے وہ مین ریزن اور مین سبب آ چکا کہ کس وجہ سے یہ آتی ہیں، تو یاد رکھو ان ساری تعلیمات کو سن لینے کے بعد اگر بندہ اب بھی بدشگونی لے اور کسی مہینے کو منحوس جانے یا کسی شخص کو منحوس جانے تو یاد رکھو اس کا بہت بڑا گناہ ہے. کتنا بڑا گناہ ہے وہ آپ کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رکھ دیتا ہوں. سنن ابی داؤد شریف کی روایت ہے اور روایت نمبر 1039 ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. فرمایا اسلامی تعلیمات بھی جان لی، اللہ کا قرآن بھی سن لیا، مصطفیٰ کا فرمان بھی سن لیا، اس کے باوجود بھی اگر تم کسی مہینے کو، کسی جاندار کو تم منحوس سمجھتے ہو تو فرمایا یاد رکھ لو الطیارۃ شرکن، الطیارۃ شرکن، الطیارۃ شرکن. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے سرکار نے 3 مرتبہ یہ جملہ دہرایا اور فرمایا کسی چیز کے بارے میں بدشگونی لینا، کسی چیز کو منحوس سمجھ لینا، فرمایا یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. یہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو اس فرمان کے باوجود بھی اگر لوگ سفر یا محرم کے حوالے سے یہ چیزیں رکھیں تو پھر اپنے اپنے نصیب کی بات ہے نا. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مسند احمد کی روایت ہے، روایت نمبر 2220 ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آج لوگ شادیاں بھی نہیں کرتے نا سفر میں، یا کوئی اچھا کام ہے تو وہ بھی اس سفر میں نہیں کرتے. اس کی وجہ وہ یہی بتاتے ہیں کہ یہ منحوس دن چل رہے ہیں معاذ اللہ. تو یہ سنیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے. مسند احمد کی روایت فرمایا من ردتہ الطیارۃ عن حاجتہ،
فرمایا اگر کسی بندے نے کوئی کام کرنا تھا، اس نے اس کام کو روک لیا ہے، کس وجہ سے؟ کہ جناب یہ طیارہ ہے، یعنی بدشگونی لے لی کہ یہ بندے کو میں نے دیکھ لیا ہے، یہ اس جاندار کو دیکھ لیا ہے، یا یہ وہ مہینہ چل رہا ہے. فرمایا اگر اس وجہ سے اس نے اپنے کسی کام کو روک لیا، فقد اشرکا، وہ جان لے کہ اس نے شرک کیا ہے. کیوں شرک کیسا ہے؟ شرک اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، مصیبت کسی کو نہیں آتی جب تک اللہ نہ چاہے. تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے اگر میں نے یہ کام کر لیا، میں نے اس کو منسوب ہوتے ہوئے بھی یہ کام کر لیا تو مجھے مصیبت آ جائے. گویا کہ اس نے اس کو اللہ کے شریک ٹھہرا دیا، جس کی وجہ سے فرمایا کہ ایسا بندہ مشرک ہے. اب یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی سزا ہے کہ بندہ مسلمان بھی اپنے آپ کو کہے، لیکن شریعت اسلامیہ، تعلیمات اسلامیہ کی روشنی میں وہ بندہ مشرک بن رہا ہو. تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ اگر ہم اس کے باوجود بھی یہی نظریات رکھیں اور انہی توہمات کا شکار آج بھی رہیں، لیکن ہمیں اپنی درستگی کرنے کی اشد ضرورت ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جو بدشگونی لیتے ہیں اس کی کیا حاصل ہے؟ ہر بندہ، چوتھا بندہ پریشان ہوتا ہے کہ جناب میں نے فلاں چیز کو دیکھ لیا ہے، یہ فلاں دن چل رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ خود رہنمائی فرما دیں. اگر کسی مجھ سے کوئی سوال کرے اور میں اس کو کہوں کہ جناب سفر کا مہینہ ہے، یہ بڑا بابرکت ہے، لہٰذا اس کو منحوس نہ سمجھو، اگر میں جواب دے دوں تو ہو سکتا ہے کوئی رد کر دے. لیکن جواب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے اور اس زبان سے جواب آ رہا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ اس زبان پر وحی الہی کے علاوہ کچھ صادر ہی نہیں ہوتا. جب ان کا جواب مل جائے گا تو ہمیں خوب سمجھ لینا چاہیے اور ہمیں ان سارے توہمات کو اپنے دل سے نکال پھینکنا چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ بتا دیں کہ یہ جو چیزوں کو، مہینوں کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں اصل حقیقت کیا ہے، ریالٹی کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شیء تجدونہ فی انفسکم ولا یضرنکم. فرمایا یہ کوئی عام سی چیز ہے، ذاک شیء تجدونہ فی انفسکم، فرمایا یہ ایک عام چیز ہے جس کو تم اپنے دل میں ویسے بہت بڑا سمجھ رہے ہو، حالانکہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے. لا یضرنکم، یہ کوئی مہینہ ہو، یہ کوئی انسان ہو، یہ کوئی جاندار ہو، یہ کوئی پرندہ ہو، فرمایا یہ کوئی بھی تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے الا باذن اللہ، جب تک اللہ نہیں چاہتا. تو یہ وہ پیغام ہے، یہ وہ میسج ہے ان لوگوں کے لیے جو اس تعلیمات کے باوجود بھی بدشگونی لیتے ہیں، چیزوں کو منحوس سمجھتے ہیں. اب میں نے آپ کے سامنے ایک روایت رکھی، لیکن جو ان چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کر لے گا. آج میں نے یہ ٹاپک اس لیے ضرورت تھی اس موضوع کی کہ ایک تو سفر کا مہینہ بھی چل رہا ہے اور اوپر سے کچھ نظریات ہماری اس طرح کے جب ہو گئے، لیکن آپ نے قرآن بھی سنا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے زیادہ فرامین بھی سن لیے. اب اس کے بعد اگر کوئی بندہ اپنے دل کو بالکل صاف کر لیتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی خوشخبری بھی رکھی ہوئی ہے. وہ خوشخبری کیا ہے؟ وہ آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رکھ دیتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بخاری شریف میں موجود ہے اور حدیث نمبر 5752 ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کو یہ اعزاز اور فضیلت حاصل ہے کہ آپ کی امت میں سے فرمایا 70,000 بندے ایسے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو سب سے پہلے جنت میں داخل فرمائے گا. اور یا رسول اللہ کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ ان سے حساب لے گا، نہ ان کو عذاب ہوگا، بغیر حساب و کتاب کے اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے کہا ہے جبریل وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو جبریل نے عرض کی، جواب دیا. وہ جو جواب ہے نا وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں جبریل نے جو مجھے جواب دیا وہ یہ تھا، کہتا ان لوگوں کی صفت یہ ہے، ان لوگوں کی خوبی یہ ہے، کانوا لا یکتوون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون. فرمایا ان کی صفت یہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بلا حساب و کتاب جنت میں بھیج دے گا. فرمایا ان کی خوبی یہ ہے، کانوا لا یکتوون، وہ اپنے جسموں کو داغتے نہیں ہیں. اور پھر فرمایا ولا یسترقون،
وہ اپنے جانوں پر یا کسی کو بھی شرک یا دم نہیں کرتے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو پکار کر کے اس کے دم نہیں کرتے، ولا یتطیرون، اور نہ ہی وہ بدشگونی لیتے ہیں، نہ وہ کسی مہینے کو نہ کسی جاندار کو وہ منحوس سمجھتے ہیں۔ فرمایا جو ایسے نہیں کرتے، اپنے آپ کو ان زمانے جاہلیت کی رسم و رواج سے پاک کر لیتے ہیں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کر لیتے ہیں کہ جب تک ہمارا رب نہیں چاہے گا ہمیں بیماری نہیں لگ سکتی، اور اگر اللہ چاہے گا تو کوئی اس بیماری سے بچ نہیں سکتا۔ فرمایا جب تک ایسا توکل کو بندہ قائم کر لیتا ہے اور ایسے زمانے جاہلیت کے رسم و رواج کو اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان 70,000 میں سے اس بندے کو بھی شامل فرما دے گا۔ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونا چاہیے نا جی۔ اچھا، سفر کا مہینہ ہے، اس میں کچھ تاریخی واقعات کا میں ریفرنس آپ کے سامنے مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ 5 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ سب سے پہلی چیز، اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسے لوگوں کی بات کو دیکھا جائے کہ سفر کے مہینے میں کوئی نیک کام نہیں کرنا چاہیے، کوئی شادی وغیرہ نہیں کرنی چاہیے، یہ منحوس مہینہ ہوتا ہے، تو یاد رکھ لو ان لوگوں کے لیے کرارا جواب ہے کہ کائنات کا حسین و جمیل جوڑا، کائنات میں ایک ایسے شوہر کہ جن کو اللہ رب العزت نے اسد اللہ الغالب کا لقب عطا فرمایا ہے، کائنات میں ایسی زوجہ کہ جن کو جنتی عورتوں کی سردار قرار دیا ہے، کائنات میں ایسی اولاد کہ حسنین کریمین کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا ہے۔ میری مراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اگر تاریخی واقعات کو دیکھیں تو سفر کے مہینے میں ہی آپ کی شادی ہوئی ہے، سفر کے مہینے میں اتنا مبارک نکاح ہوا ہے۔ اگر مہینہ منحوس تھا تو پھر یہ اتنے بابرکت جوڑا کیسے برکتوں والا ہوا؟ تو یہ اپنے کنسیپٹ کو اس حوالے سے بھی صاف کر لیں کہ اس کی کوئی اثر نہیں ہے کہ ہم شادیوں کو بھی روک دیں، ہر نیک کام کو، نیک مقاصد کو اس وجہ سے ریجیکٹ کر دیں کہ جناب یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، اس چیز سے اپنے آپ کو پاک کرے۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب یہ ہجرت والا سال چل رہا ہے، یعنی 7ویں ہجری کا واقعہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے لاڈلے صحابی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب فتح خیبر ہوا نا، یعنی خیبر کو فتح کیا، تب بھی سفر کا ہی مہینہ چل رہا تھا۔ تو اب بھی اگر دیکھا جائے کہ معاذ اللہ سفر منحوس ہے، تو پھر اتنی بڑی فتح اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو عطا فرما دی؟ اس وجہ سے یہ وہ حقائق ہے جس کی وجہ سے پرانی تعلیمات کے مطابق بھی، تاریخی واقعات کے مطابق بھی اپنے آپ کو درست اور صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات، 16 ہجری میں پھر جا کر کے 26 سفر المظفر، یہ بھی سفر کا مہینہ چل رہا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے مدائن کو فتح کیا اور سب سے پہلا جمعہ اس سرزمین پر بھی ادا کیا، یہ بھی مہینہ سفر المظفر کا تھا۔ تو یہ سفر کے مہینے میں اتنے بڑے عظمتوں والے کام ہوئے، اگر معاذ اللہ یہ منحوس تھا تو پھر یہ کیسی اتنی فتح مل گئی؟ اچھا، اسی طرح پاکستان میں آ جائیں، 23 مارچ 1940 کو جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی، جب اس کے لیے آواز اٹھائی گئی، قرارداد پیش کی گئی، تب بھی آپ کے نالج میں ہونا چاہیے کہ سفر کا ہی مہینہ چل رہا تھا، تب بھی مہینہ سفر کا تھا۔ اور اس کے علاوہ پھر 28 مئی 1998 جب اسلامی ممالک میں سے پہلا پاکستان وہ واحد ملک تھا کہ جس نے 5 ایٹمی دھماکے کر کے دنیا کے اندر اپنا ایک جو ہے وہ جھنڈا گاڑا اور اسلامی پہلی ایٹمی پاور بنی 28 مئی 1998 میں۔ اور یاد رکھو یہ بھی سفر کا ہی مہینہ تھا۔ اگر تم سفر کے مہینے کو معاذ اللہ منحوس سمجھتے ہو تو آج پاکستان کے اتنے فخر سے جو ایٹمی پاور کے اندر صف اول میں نام آ رہا ہے اور اسلامی فتوحات جو اتنی آ رہی ہیں، ان کا کیا کیا جائے گا؟ یہ وہ پیغام تھا جو میں نے آپ تک پہنچانا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآنی اور احادیث کی تعلیمات اور تاریخی واقعات کو سمجھتے ہوئے اس کنسیپٹ کو کلیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے آپ کو زمانہ جاہلیت کے ان رسم و رواج سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک اور صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین سنت عطا فرمائے۔